بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاکیزہ کلمے ہی اس کی طرف پرواز کر سکتے ہیں، اس کے حضور حاضر ہو سکتے ہیں اور بلندی پر چڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح وہ عمل جو صالح ہو، عمل صالح جو ہر اعتبار سے صالح ہو۔ صالح عربی کا لفظ ہے، ایک تو ہمارے عام اصطلاح میں اعمال صالحہ، عمل صالح بولا جاتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں نیکی کا کوئی کام۔ اللہ کے ہاں نیکی کا وہ کام اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کی صلاحیت اور استعداد رکھتا ہے جو فی الواقع ہر اعتبار سے صالح ہو۔ نیکی ایسی نیکی جس کے شرائط کا خیال نہیں رکھا گیا کہ اس کے دائیں بائیں بہت ساری برائیاں بھی ہیں۔ عمل تو فی ذاتی ہی صالح ہے، عمل صالح ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ شرعی عمل ہے، فرض عمل ہے، یا واجب عمل ہے، سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے، صالح ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دائیں بائیں بہت ساری غیر صالح چیزیں ہیں، غیر صالح چیزیں۔ ایسا عمل جس میں نیکی کی شرائط پوری نہ کی گئی ہوں، اس عمل کے درمیانی حصہ جسے آپ صالح قرار دے رہے ہیں، اس کے صالح ہونے سے انکار نہیں، لیکن اللہ تک اس کی رسائی نہیں، اس لیے کہ ایک اچھی چیز جو گندگی سے آلودہ ہو، ایک اچھی چیز جو گندگی سے آلودہ ہو اور مکمل طور پر صاف ستھری نہ ہو، صالح نہ ہو، وہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کے قابل نہیں ہوتی۔ اللہ نہ کرے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ جمعے کے دن جمعے کے وقت میں شریعت نے حکم دیا کہ سب لوگ نہا دھو کر آؤ، صاف ستھرے ہو کر آؤ، ما تیسرہ جو اچھی خوشبو آپ کو میسر ہو خوشبو لگا کر آؤ، کہ مجمع کا ادب ہے۔ ملائکہ کو خوشبو پسند ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کے آس پاس بیٹھنے والوں کو آپ سے کسی بھی طور پر نفرت نہ ہو، کراہت نہ ہو، آپ کا سانس بدبودار نہ ہو، پسینہ بدبودار نہ ہو، کپڑے بدبودار نہ ہو۔ خیر، تو جمعے کے لیے تیاری کر کے آتے ہوئے کہ اچھے صاف ستھرے ماتیسر جو بھی کسی کو کوئی میسر ہے حسب حیثیت حسب استطاعت وہ آ رہا ہے، اور اسی اثنا میں گندگی کی چھینٹ پڑی، گندگی کی
چھینٹ پڑی۔ کپڑوں کے صاف ستھرا ہونے سے انکار نہیں ہے، باقی سب کپڑا صاف ہے، ستھرا ہے، پاک ہے، لیکن وہ جو گندگی بیچ میں ساتھ اس کے لگی، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ جو گندگی ساتھ میں لگی وہ اگر اتنی مقدار میں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، اس سے نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ باقی سارا تو صالح ہے، باقی سارا کپڑا لباس سب صالح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کچھ حصہ غیر صالح بھی ہے۔ وہی غیر صالح نماز کی قبولیت میں مانع ہوگا، رکاوٹ بنے گا، نماز قبول نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ نماز کے لیے وہ شرط ہے، جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا۔ بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، پاک کلمے اس کی طرف چڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، صرف پاک کلمے، ناپاک کلمے تو اس کی طرف جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور وہ پاک کلمے جن کے ساتھ ناپاکی کی کچھ آمیزش ہو، ملاوٹ کر دی گئی ہو یا ہو گئی ہو نادانستہ طور پر، وہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کے قابل نہیں ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہر بندہ یہی چاہے گا کہ میں اللہ کے حضور پاکیزہ ہو کر کے حاضر ہوں۔ ہر مسلمان اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اور اللہ بھی اپنے ہر مومن بندے سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ بھی ہر مومن بندے سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک شرط رکھی، ایک بات میں اگر ساری بات کہنی ہو تو وہ لفظ پاکیزگی ہے۔ اپنے آپ کو پاک رکھو، اپنے عقیدے کو سب سے پہلی چیز، ہر قسم کے شرک سے پاک رکھو، ہر قسم کے شرک سے پاک رکھو، اور اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں وہ عقیدہ رکھو جو تمہارے نبی نے تمہیں سکھایا ہے۔ اپنے عقیدے کو پاک رکھو، اپنے عمل کو پاک رکھو بدعملی سے، کہ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اعمال غیر صالحہ کی ٹریفک نہ چل رہی ہو، اعمال غیر صالحہ کی ٹریفک وہ اعمال صالحہ میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے بعض وہ سڑکیں جن پر تیز رفتار سواریاں چلنے کے لیے وہ سڑکیں مخصوص ہیں، بعض ملکوں میں، بعض شہروں میں بعض سڑکیں مخصوص ہیں کہ ان پر سست رفتار گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے، کہ وہ تیز رفتار گاڑیوں کی تیز رفتاری میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، خلل ہوتا ہے اور اس سے ایکسیڈنٹ ہوگا، جانوں کا اموال کا اتلاف ہوگا، ضائع ہوں گی جان بھی مال بھی، اندیشہ ہے۔ غیر صالح ساتھ ساتھ نہ چل رہے ہوں، یعنی سچ کے ساتھ جھوٹ، والعیاذ باللہ، تلاوت بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں چغلی اور غیبت بھی، حلال کمانے کے لیے بیٹھے، اکثر حصہ حلال ہی کمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں کبھی کبھی حرام بھی، نگاہ عمومی طور پر بچا لی لیکن کبھی کبھی اس کا ناجائز استعمال بھی، غرضے کی اسی طرح سے۔ اور اپنے عقیدے کو پاک کرو، اپنے عمل کو پاک کرو، اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھو، اور اپنی نیت کو پاکیزہ رکھو، اور جتنی بھی جہود اور مساعی ہیں، دن بھر کی جتنی بھی کوششیں ہیں اور جتنی بھی آپ کی محنت کا میدان جو بھی کچھ ہے، وہ کپڑے کی دکان ہے یا لوہے کا کارخانہ ہے، تجارت ہے، صنعت ہے، زراعت ہے، ملازمت ہے، غرضے کے جس درجے میں بھی آپ ہیں اور کام کی آپ کی جو بھی کوئی نوعیت ہے، اس محنت کو پاکیزہ رکھو، اس میں غیر پاک چیزیں، ناپاک چیزیں شامل مت کرو۔ بندے اور رب کے درمیان ناپاکی سے حائل آ جائے گا، رکاوٹ پڑ جائے گی،
اللہ تک رسائی نہیں ہوگی زندگی میں. یہاں رہتے ہوئے آپ کا عمل نہیں پہنچے گا. آپ کا عمل نہیں پہنچے گا کہ پاک کے ساتھ ناپاک ملا ہوا ہے. وہ ناپاکی رکاوٹ ہے. اور اللہ نہ کرے اللہ وہ دن کبھی نہ لائے کہ جب یہ ناپاک عمل زندگی کا اس طور پر جز بن جائیں کہ یہ جزو جسم بن جائیں, جزو جان بن جائیں, اور اسی ناپاکی کے ساتھ آپ اللہ کے حضور حاضر ہوں اور پھر اسے مسترد کر دیا جائے کہ نہیں, ناپاک لوگوں کا ہمارے ہاں کوئی داخلہ نہیں, یہاں کوئی ہمارے حضور میں ناپاک نہ آوے. ناپاک لوگوں سے ہم بات نہیں کرتے, ناپاک لوگوں کو ہم اپنے دربار میں جگہ نہیں دیتے. وہ اللہ نہ کرے ناپاکی اس کے درجات ہیں. ایک وہ ناپاکی ہے کہ جس کے لیے پہلے سے اعلان کر دیا گیا لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہ. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ان کی ناپاکی اس درجے کی ہوگی کہ اللہ ان کے ساتھ کلام تک نہیں کریں گے, اور کلام کرنا تو اور دور کی بات, اللہ ان کی طرف نظر تک نہیں کریں گے, دیکھنا تک گوارا نہیں. ان کے لیے پیشگی اعلان کیا گیا. اور وہ جماعت, وہ ملائکہ جو بٹھانے پر, قیامت کے میدان میں ٹھہرانے پر, صف بندی کرانے پر اور بٹھانے پر اور کھڑا کرنے پر جو جماعتیں مقرر ہیں, ان کو پہلے سے یہ بتا دیا گیا کہ ایسے لوگوں کو نظر میں بھی نہیں لاؤ گے. وہ اس درجے کے ناپاک. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, زندگی کو پاکیزہ بنانا, عقائد کو پاک کرنا, اعمال کو پاک کرنا, اخلاق کو پاکیزہ بنانا, نیت کو پاکیزہ رکھنا اور اپنی کوششوں اور محنتوں کو پاکیزہ رکھنا, اس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور چند قاعدے, چند ضابطے مقرر کر دیے کہ اگر ان ضابطوں کے اندر تم زندگی گزارو تو پاکیزگی کے راستے یہ ہیں. پابندی نہیں لگائی کہ تم گھر کو نہیں جاؤ گے, بیوی نہیں رکھو گے, بچے نہیں ہوں گے, تجارت نہیں کر سکتے, ملازمت نہیں کر سکتے, زراعت نہیں کر سکتے, فلاں نہیں کر سکتے, ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھو گے, ریل کار میں نہیں بیٹھو گے, موٹر گاڑیاں تم استعمال نہیں کرو گے, اچھے کپڑے صاف ستھرے نہیں پہنو گے, خوشبوؤں سے لذت نہیں اٹھاؤ گے. کوئی چیز منع نہیں. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. کہیے, پوچھئے ان سے کہ کس نے حرام کی ہیں وہ زینتیں اور وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں. یہ سب حسن, یہ سب پھول, یہ سب پھل, یہ کھانے کی عمدہ چیزیں, یہ پہننے کے لیے عمدہ لباس, یہ عمدہ سواریاں, یہ عمدہ گھر, سب تمہارے لیے ہیں. ان میں سے کوئی چیز ممنوع نہیں ہے, حلال ہیں یہ سب چیزیں, بشرطے کہ حلال ذرائع سے حاصل کی گئی. سب چیزیں استعمال کرو, اس میں کوئی دنیا نہیں ہے. سب دین ہو سکتا ہے اگر اللہ کے حکم سے کہیں باہر نہیں نکلے ہو ان چیزوں کو حاصل کرنے میں, بے صبری نہیں دکھائی ہے اور حکم عدولی نہیں کی ہے, کوئی غیر قانونی طریقہ اختیار نہیں کیا ہے, تو سب حلال ہے. میں نے عرض کیا کہ راستے سب کھلے ہیں, کسی راستے کو بند نہیں کیا. بہت 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 ایسے ہی کسی موقع پر بات کے سمجھنے سمجھانے کے لیے بڑوں کی زندگیوں میں نصیحتوں کے بڑے سامان ہیں. ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ کبھی حرام بھی استعمال کیا, کبھی زندگی میں حرام بھی استعمال کیا؟
کہا اللہ کے حلال کا میدان اتنا کھلا اور اتنا وسیع ہے کہ ابھی مجھ سے وہی ختم نہیں ہوا، زندگی ختم ہونے کو آئی، ابھی مجھ سے وہی ختم نہیں ہوا، میں حرام کو کیوں جاؤں گا؟ حرام میں تو وہ جائے، اللہ نہ کرے، جن کے دین میں بہت تنگی ہو، کہ بہت ہی تنگ سا، بہت ہی محدود سا دائرہ ہے۔ وہ جیسے ہو نا، اللہ نہ کرے کہ سلطنتیں سمٹ جاتی ہیں بعض اوقات بادشاہوں کی۔ ہندوستان سے ہی متعلق ایک لطیفہ کہ وہ سلطنت اور ریاست اس طور پہ سمٹ گئی کہ بس کل سلطنت کا دائرہ ان کی چارپائی تک محدود تھا، اور چارپائی سے جو پاؤں اتار کے نیچے رکھیں تو وہ دوسری ریاست میں جا پڑتا تھا۔ یوں بھی کبھی کبھی ریاستیں محدود ہوں۔ دین میں اللہ نے بڑی وسعت رکھی ہے، اس وسعت کے باوجود حرام کی طرف لپکنا سوائے نمک حرامی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے گھر میں جو کہیں فاقہ ہو آخری درجے کا، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ، صبر شریعت نے اس کا حکم دیا کہ صبر کرو۔ اور جو آدمی کا جس گھر میں، جس مسلمان کے گھر میں 1 دن کا فاقہ آ جائے اور وہ اللہ کے سوا کسی پر ظاہر نہ کرے، اللہ کے سوا کسی پر ظاہر نہ کرے، اور اللہ سے اسے کوئی شکوہ نہ ہو، کوئی شکایت نہ ہو، تو اللہ اس 1 دن کے فاقے پر 1 سال کی حلال روزی کا اس کے لیے انتظام کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس کے اس فاقے کو قبول کریں گے۔ فاقہ آ جانا کسی زمانے میں مسلمان نعمت سمجھتے تھے، غریب مسلمان نعمت سمجھتے تھے، اور واقعی ہے بھی بڑی نعمت، ہے بھی اللہ کی بڑی نعمت۔ ایک اللہ والے کا قصہ لکھا یوں ہی کہ گھر میں آئے، پوچھا سنت کے موافق کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لاتے بعض اوقات اشراق کے بعد، اور بعض اوقات تشریف لاتے چاشت کے بعد، جیسی مصروفیت ہوتی اس کے لحاظ سے، اس کے حساب سے، کبھی لیٹ کبھی سویر۔ گھر تشریف لائے تو آ کے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ اگر تو ہوا تناول فرمایا، اور اگر نہیں تو فرمایا بہت اچھا، ہم روزے کی نیت کرتے ہیں۔ پھر ہم روزے کی نیت کرتے ہیں۔ نفلی روزے کی نیت زوال سے پہلے پہلے تک ہو سکتی ہے۔ نفلی روزے کی نیت زوال سے پہلے پہلے تک جب چاہے ہو سکتی ہے، بشرطے کہ صبح صادق کے بعد سے کچھ کھایا پیا نہ ہو، تو روزے کی نیت فرما لیتے۔ تو خیر سنت کے موافق آ کے گھر سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ وہ اس اللہ والے کا قصہ عرض کر رہا تھا، کھانے کو کچھ ہے؟ تو کہا نہیں۔ اور یہ کہ آج تو گھر والی خاتون خانہ کی زبان سے نکلا کہ آج تو فاقہ ہے، آج تو فاقہ ہے۔ فاقے کا لفظ سنتے ہی ایک جذب کی اور مستی کی کیفیت طاری ہو گئی کہ سبحان اللہ، کیا نعمت ہے، کیا مہمان ہے، کیا خوب مہمان ہے۔ ارے یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں آیا کرتا تھا، مجھ جیسا فقیر کب سے اس کا اہل ہوا؟ مجھ جیسا نااہل، مجھ جیسا فقیر کب سے اس کا اہل ہوا؟ میں کب اس کا مستحق سمجھا گیا؟ تو کہا ایسے مہمان کے لیے خوش آمدید۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی درجے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی نسبت، کوئی مشابہت اگر نصیب ہوئی ہے میرے گھرانے کو، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نہ کرے، اسلام نے صبر کی دعوت دی ہے، صبر کا سبق سکھایا ہے، اور صبر کا سبق دن میں 5 دفعہ نماز، یہ بھی صبر کا سبق ہے، یہ بھی صبر کا سبق ہے۔ اور روزہ وہ تو خیر ہے ہی صبر، اسے تو شہر الصبر قرار دیا گیا کہ وہ صبر کا مہینہ ہے پورا۔ اور حج وہ بھی، اس میں بھی صبر ہے۔
وطن کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، زبان چھوڑنا، علاقہ غیر اختیار کرنا، غرضے کے بہت سارے صبر، سفر کی مشقت پہ صبر کرنا، ساتھیوں کی تعدی اور زیادتی پر صبر کرنا، اور فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس میں کوئی فحش گوئی نہ ہو، اس میں کوئی بیہودہ گوئی نہ ہو، اور اس میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ جھگڑے کو بطور خاص کہا کہ جھگڑنے کے بہت سارے مواقع وہاں ہوں گے، جھگڑے کی وہاں بہت سارے موقع ہوں گے، مگر تمہیں جھگڑنا نہیں ہے، برداشت کرنا ہے۔ کسی نے تم لیٹے ہوئے ہو، سر کو ٹھوکر لگا دی بے دھیانی میں، تم لیٹے ہوئے ہو، کوئی تم پر آ کے گر گیا، گزر رہے ہو پاس سے، تمہارے پاؤں پہ پاؤں آ گیا، غرضے کے اور بہت سارے موقع ہوں گے، لیکن صبر کرنا ہوگا۔ زکوٰۃ کہ یہ مال اللہ کی راہ میں دو، اور مال اللہ نہ کرے مسلمانوں کے ہاں اس کی ایسی محبت نہیں ہوتی ہے۔ یہود کی فطرت یہ بتائی قرآن میں اللہ نے کہ وہ مال کے بڑے پیارے ہوتے ہیں، مال کے بہت پیارے، اس طور پر کہ جیسے یہ ہمارا پڑوسی بنیا، کہ یوں کہیں کہ وہ کھلڑی ادھر جائے بھلے، ایسے پیارے کہ بس کچھ نہ پوچھی۔ مسلمان کو مال اتنا زیادہ پیارا نہیں ہوتا، مال کے لیے وہ سخی ہوتا ہے، اور دل میں اللہ نے ایمان کی وجہ سے یہ ساری کیفیت اس کے مال کے خرچ کرنے سے متعلق، یہ ایمانی ایک کیفیت ہے جو اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ مال کے معاملے میں سخی ہوتا ہے۔ کسی سے لینا ہوا کچھ کم ہی ہے، چلو یار کوئی بات نہیں، کسی کو دینا ہوا کچھ زیادہ دیا، چلو کوئی بات نہیں، کسی نے دینا آج تھا 20 دن بعد کا وعدہ کیا، اچھا بھائی چلو کوئی بات نہیں، الی غیر ذالک۔ جسے جیسے ایمان زیادہ ہوگا ویسے ویسے اس کے ہاتھ میں ایمان کا یہ اثر سخاوت کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ یہ ایمانی اثر ہاتھ کی سخاوت کے طور پر ظاہر ہوگا۔ وہ کیسا ایمان ہے جس سے ایک عالم آپ فتح کرنا چاہتے ہیں اور وہ دل سے نکل کر ہاتھ تک نہ آوے، اس سے عالم کیسے فتح ہوگا دوست؟ تو ایمان کا اثر اس کے ہاتھوں کے لین دین میں ظاہر ہوتا ہے، اس کے اخلاق میں وسعت، اس کا ظرف عالی اور بڑا دل، اس کا ہمت والا۔ خیر یہ یہودی لوگ مال کے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی ایک صبر کی مشق کہ اتنے سے مال کے بغیر صبر کرو، فلاں وقت میں خرچ کرو، فلاں وقت میں خرچ کرو، فلاں غرضے کے تمام اعمال میں صبر کی مشق ہے اور صبر کا درس ہے۔ فاقہ اس کے باوجود فاقہ کہیں آ جائے، 1 دن 2 دن 10 دن یعنی وقفے سے آ گیا، اور وہ بیچارہ کسی حرام چیز کے لینے پر یا کھانے پر مجبور ہوا، تو اس کو کسی درجے میں معذور قرار دیا جا سکتا ہے کہ فاقہ تھا کچھ کر لیا اس نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو ایسے موقع پر سزا نہیں دی تھی، اور فرمایا اس کا فاقہ دور کرنا پہلے ضروری تھا۔ خیر لیکن وہ آدمی جو گھر سے رجا ہوا ہو، کھاتا پیتا ہو، اور بظاہر کوئی تنگی نہ ہو، اس کے باوجود وہ کوئی منہ ماری کرے، تو سوائے اس کے کہ حرام اس کے منہ کو لگ گیا ہے، اس کے علاوہ اور کیا تعبیر کریں گے آپ؟ جن کے دین میں عرض کر رہا تھا، جن کے دین میں اللہ نے اتنی وسعت رکھی ہو، اتنی گنجائش رکھی ہو، اور اتنے راستے کھلے ہوں، کھانے کو اتنے زیادہ پھل، اتنے قسم کا گوشت، اتنے قسم کے پہناوے، اتنے قسم کے کاروبار، حلال راستے، کھلے راستے، اس کے باوجود حرام میں پڑنا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہ تو بس خود اپنی ہی گویا کمینگی ہے، وگرنہ اللہ نے تو بڑی وسعت رکھی ہے، گنجائش رکھی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں، اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ کہ یہ
اللہ کے اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ عمل میں اگر کسی قسم کی ناپاکی شامل ہے تو اللہ کے ہاں وہ عمل نہیں پہنچے گا، اور اگر یہ ناپاکی بڑھتے بڑھتے خدا نخواستہ جسم و جان کا جز بن گئی ہے تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان حجاب بن جائے گی، آڑ بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی۔ لوگ یہاں دنیا میں جب مقدمات پھنس جاتے ہیں اور یہ نیچے والا دفتری عملہ تعاون نہیں کرتا، ان کی اپنی ایک عادت ہوتی ہے، اپنا ایک معمول ہوتا ہے، اس وقت میں لوگ بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ بھائی تمہارا افسر اعلیٰ کون ہے، تم میں ذمہ دار کون آدمی ہے، اس سے بات کرتے ہیں، اسے ہم اپنی بات سمجھانا چاہتے ہیں، وہ بات سمجھے گا اس کو۔ ان لوگوں سے بات کرنا گویا بیکار، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور پھر چوتھا اور پھر پانچواں، آگے سے آگے اور بڑے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ افسوس میرے دوستو، اور جب یہاں ان کی رسائی نہیں ہوتی تو اس پر بڑے جزبز ہوتے ہیں، بہت خفا ہوتے ہیں، بہت ناراض ہوتے ہیں، اور یوں کہیں کسی بڑے سے میری بات کراؤ، کسی بڑے سے میری بات کراؤ۔ اس دن بڑائی تو کسی کے لیے ہوگی نہیں میرے دوست، اس دن سب بڑے، وہ دن ایسا کہ جس دن سب بڑے چھوٹے ہوں گے، سب بڑے چھوٹے ہوں گے، دنیا کی لائن کے بڑے بڑے بادشاہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے باوجود کہ شہنشاہ کہلانا ناجائز ہے اپنے آپ کو شہنشاہ کہلایا ہو۔ شہنشاہ کسی کو کہنا ناجائز، کہلوانا ناجائز۔ شہنشاہ کے معنی ہوتے ہیں بادشاہوں کا بادشاہ، اور بادشاہوں کا بادشاہ صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کے باوجود کہ شہنشاہ کہلانا ناجائز ہے اپنے آپ کو بادشاہ اور شہنشاہ کہلایا ہوگا، وہ بھی چھوٹے ہوں گے، اور وہ تو چھوٹے ہوں گے ہی۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے بادشاہی سے بھی بڑی چیز عطا کی، نبوت، وہاں نبیوں کے بھی دم مارنے کی مجال نہیں، وہ سب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہوں، وہ سب بھی ان کی طرف دیکھیں کہ انہی سے سلسلہ کلام کا آغاز ہوگا، انہی سے بات چلے گی، اور پھر واقعتاً چلے گی بھی انہی سے۔ میرے دوستو، اس آدمی کا کیا عالم ہوگا کہ جب بڑا وہاں صرف ایک اللہ ہے، وہ بات کرنا چاہتا ہے اس سے، اور وہ یوں کہیں کہ ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ بات نہیں کرنا چاہتے، اور بات کرنا تو درکنار، اس کو دیکھنا تک گوارا نہیں، کہ ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے، دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم۔ میرے دوستو، یہ ناپاکی عقیدے کی، عمل کی، اخلاق کی، نیت کی اور محنت کوشش کی، یہ ناپاکی کسی بھی چیز میں جب ہے تو میرے دوستو وہ عمل اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا۔ اللہ نے عملوں کے پہنچنے کے لیے ایک قاعدہ مقرر کیا، ایک ضابطہ بیان کیا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ صرف صالح عمل وہ قوت پرواز رکھتا ہے ان کے ہاں جانے کی، اور پاکیزہ کلمے ان کے ہاں پہنچتے ہیں۔ پاکیزہ کلمے اس طور پر کہ ان کے ساتھ ناپاک ملا ہوا ہو، سو ایسے کلمات اور ایسے اعمال وہاں نہیں پہنچتے۔ میرے دوستو، اللہ سے بات کرنا، اللہ سے ہم کلام ہونا بڑی بات ہے، بڑا اعزاز ہے۔ ایک بدو آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بات لطیفے کی بھی ہے، امید کی بھی ہے اور عبرت کی بھی ہے۔ آئے اور آ کے جیسے بدویانہ انداز ہو دیہاتی لوگوں کا، سیدھے سے آ کے ایک دم بات پوچھ لی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں کہ ہم بدو لوگوں کا بعض اوقات تو انتظار کرتے ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اس قدر طاری تھا کہ ہمیں بعض اوقات مسائل درپیش ہوتے، اور ادب کی وجہ سے احترام اس قدر طاری تھا کہ ہم میں سے کوئی جرأت نہ کر پاتا کہ پوچھ لے گئے، اور ہم اس حال میں دعا کرتے
کہ یا اللہ یہ مسئلہ کسی بدو کو درپیش ہو اور وہ بدو آئے اپنے بدویانہ انداز میں پوچھے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیں اور ہمارا بھی بھلا ہو جائے۔ تو خیر، بدویانہ انداز میں آنا اس طور پر لوگوں کے لیے نعمت بھی تھا۔ ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے سادہ، اور وہ سادگی بعض اوقات بہت بھلی معلوم ہوتی۔ آئے اور آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ حساب کی بات کرتے ہیں اور اس کے لیے جس بندے نے نافرمانی کی ہے اور حکم عدولی کی ہے اس کے لیے سزا کا تجویز ہونا، عذاب اور عقاب کا تجویز ہونا، جہنم کا تجویز ہونا، یہ سب اللہ خود کریں گے یا ملائکہ یا کوئی اور؟ کون کرے گا یہ سب کام؟ بندے کا معاملہ، اس کا آخری حساب و کتاب اللہ خود کریں گے یا کسی سے کروائیں گے؟ اپنے اہلکاروں سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی تعلیم کے موافق فرمایا کہ اللہ ہر بندے سے اس کا حساب خود کریں گے، خود کریں گے۔ وہ بڑا فکر مند تھا، ایک دم بے فکر ہو گیا، کہا اذن لا ابالی، کہا اگر وہ خود کریں گے تو پھر کوئی فکر کی بات نہیں، پرواہ نہیں۔ سب لوگ متعجب ہوئے کہ اللہ کے بندے کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا بات کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں یہی بات ہے، حقیقت بات ہے، یہی جو کچھ سمجھ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں۔ کہا مجھے پھر کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اگر وہ خود معاملہ کریں گے تو بڑے لوگوں کے معاملے بڑے